اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال سرکار کا ایک شعر ہے کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، جس طرح فلک آنکھ کے تل میں ہے۔ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، جس طرح فلک آنکھ کے تل میں ہے۔ اسی طریقے سے بلے شاہ سرکار نے فرمایا کہ ایک نقطے چ گل مک دیے، پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نوں، کر بند کفر دیاں کتاباں نوں، گل ایسے گھر وچ ڈھک دیے، گل نقطے چ مک دیے۔ تو سامعین کرام، آج ایک خودی کے اوپر نقطے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی 7 زمینوں کا اور 7 آسمانوں کا مکمل طور پر نور ہے، اور اللہ پاک کے نور نے زمینوں اور آسمانوں کو احاطے میں لیا ہوا ہے، اپنے اندر اختیار میں لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان لمیٹڈ اللہ پاک کا نور ہے، سارا نور ہی نور ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا مکمل طور پر نور ہے۔ اور پھر وہی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں رہتا ہوں تو قلب المومن میں رہتا ہوں، کہ دل میں مومن کے قلب کے اندر، مومن کے دل کے اندر جو میں رہتا ہوں۔ مومن کا دل جو ہے یہی نقطہ ہے جس کو علامہ اقبال سرکار سے لے کر جتنا عرفا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے پہچانا ہے، جنہوں نے قلب کو کھولا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں رہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو رہائش گاہ ہے، یعنی بہترین رہائش گاہ ہے، وہ قلب المومن ہے، مومن کا دل ہے۔ قلب المسلمان نہیں، قلب الہندو نہیں۔ مسلمان اور چیز ہے، ہندو اور چیز ہے، سکھ اور چیز ہے، لیکن مومن جس کو خطاب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا ہی مومن ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ تو بلے شاہ سرکار نے بھی اسی نقطے کو، یعنی قلب المومن کے نقطے کو، کہ ایک نقطے چ گل مک دیے، یہ نقطہ وہ نقطہ ہے جو نقطہ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ لا ہے، لا منے نہیں، ہم اگر ادائیگی کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ هو الاول، میں اول ہوں، والآخر، آخر بھی اللہ ہوں، ظاہر بھی اللہ ہے، والباطن، باطن بھی اللہ ہے۔ یعنی جس طرف دیکھیں اللہ ہی اللہ ہے، باطن میں بھی اللہ ہے، ظاہر میں بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے۔ تو یہاں اسم نہیں رہ جاتا، صرف اسی نفس نے ہمیں جو ہے نا اس سے لڑایا ہوا ہے۔ جب نفس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر سب اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ جب میں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اب اس کی مثال اس طریقے سے علامہ اقبال سرکار نے دی ہے کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، یعنی وہی نقطہ جو ہے اللہ کا، اللہ کی رہائش گاہ جو ہے وہی نقطہ ہے، تو اللہ اس میں رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جس طرح فلک آنکھ کے تل میں ہے، جس طرح اب یہ دیکھو کہ آنکھ کے پتلی ہے، چھوٹا سا ایک نقطہ ہے آنکھ کے بیچ میں، تو اسی کو جب ہم آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو سارا آسمان اسی نقطے کے اندر ہم سما لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو قلب المومن کا وہی نقطہ ہے جس کے اندر اللہ سما جاتا ہے، تو وہی اس کو واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، جس طرح فلک آنکھ کے دل میں ہے۔ تو اسی نقطے کو جب علامہ اقبال سرکار سے لے کر جب بلے شاہ سرکار نے آ کے اس نقطے کو پہچانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے چ گل مک دیے۔ یہ ایک نقطہ ہے ایسا کہ جس کو قلب المومن کہا جاتا ہے، مومن کا قلب کا وہی نقطہ ہے۔ اور اس نقطے کو کھولنے کے لیے باہو سرکار نے فرمایا کہ کلمہ دور زنگار کریندا، کلمے میل اتاری ہو۔ یہ کلمہ جو ہے نا دل کا زنگ بھی اتارتا ہے اور اس کو صاف بھی کرتا ہے، اس کو پاکیزہ بھی کرتا ہے۔ کلمے کے علاوہ کوئی ایسا دارو نہیں ہے جو اس نقطے کو صاف کر سکے۔
کلمہ دور زنگار کرندہ کلمہ میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر کلمہ ہٹ پساری ہو، 14 طبقہ کلمے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، سب کچھ کلمے کے اندر ہے۔ جس بندے نے زبان سے اتار کے قلب کے اندر کلمے کا ذکر لے گیا تو وہ نقطے کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب نقطہ کھلے گا اس کی صفائی ہوگی۔ اس کے اندر ایک خواجہ غلام فرید سرکار نے فرمایا کہ پہلے اکھلی صاف کرائیں پھر اکھلی وچ چینا پائیں، روڑا مٹی دھوڑ ہٹائیں چھج سبردہ رکھیں تیار، چینا انج چھڑیندہ یار۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے جو ہے نا اپنی اکھلی یعنی اپنے اس نقطے کو صاف کرنا ہے، پھر نقطے کے اندر جو روڑا مٹی دھوڑ ہے، مٹی ہے، غلاظت ہے، اس کو اس نقطے سے صاف کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر چاہے آپ کو چوٹیں بھی لگتی رہیں، چاہے بڑے بڑے مقصد کے آپ کو ڈنڈے بھی پڑتے رہیں، تو آپ نے صبر کرنا ہے، چونکہ آپ نے اللہ کے تلاش میں آپ سالک بن گئے ہو، اللہ کی جستجو میں آ گئے ہو، تو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے تو آپ کو صبر رکھنا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام کہ ایک نقطہ پھڑ نقطہ چھوڑ حساب بنو، یہ اس قلب مومن کا اس نقطے کو پکڑ، یہ حسابوں کے پیچھے کثرت میں نہیں جا۔ اللہ پاک کی قدرت یہ ہے کہ اگر ایک نقطے کو بڑھائے تو کثرت بنا دے، اور کثرت کو سمیٹے تو ایک نقطے میں سمیٹ دے، کہ یعنی ایک نقطے سے دو سے تین، تین سے چار کثرت بنتی جا رہی ہے، یعنی پوری کائنات بن گئی ہے، پھر پوری کائنات کو سمیٹے تو ایک نقطے میں سمیٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قلب المومن کا وہی نقطہ جس کو صفائی کی ضرورت ہے، خودی اصل میں خودی، جس کو خودی مل گئی اس کو خدا مل گیا۔ یہ خودی جو ہے یہ خدا ہی ہے، خود ہی ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لینا ہے اس نے خودی کو تلاش کر لینا ہے، خودی ہی خدا ہے۔ اگر اللہ کو ملنا ہے تو اپنے آپ میں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، جب تک اپنے آپ میں غوطہ زن نہیں ہوگا، اس نقطے کو تلاش نہیں کرے گا، اس نقطے کی صفائی نہیں کرے گا، اس میں محبت نہیں لائے گا، نفرت اندر ہو اگر اس نقطے کے اندر تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اگر محبت آ جائے تو وہ رحمان کا گھر بن جاتا ہے، وہی نقطہ۔ تو ہم نے کلمہ کے ذریعے اس کو صاف بھی کرنا ہے اور محبت کو غالب لانا ہے، تاکہ نفرت کے اوپر جو ہے وہ محبت غالب آ جائے۔ جب نفرت کے اوپر محبت غالب آ جائے گی تو وہ نقطہ صاف ہو جائے گا اور وہ اللہ کی رہائش گاہ بن جائے گا۔ پھر اللہ آنکھ بن جاتا ہے، پھر اللہ چہرہ بن جاتا ہے، پھر اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ ناک بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، سب کچھ اللہ ہی اللہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ میں نہیں رہتا، صرف مارنی میں کو ہے۔ جب میں روڑا مٹی دھوڑ ہٹائیں، جب اس میں کو مارنا ہے، اس سے غلاظت سے جب اندر اس نقطے کی ہم نے صفائی کر دینی ہے تو وہ پھر سب اللہ ہی اللہ آ جاتا ہے۔ ایک شاہ حسین سرکار نے ایک شعر فرمایا ہے، لاہور کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربا میرے دل دا محرم اندر تو باہر تو، میری روم وچ تو ہے تانا، تو ہے بانا، سب کچھ میرا تو، کہ حسین فقیر نمانا، میں نہیں سب تو۔ اب وہ میں کیا ہے؟ میں وہی نقطہ ہے، اگر اس میں غلاظت ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں بخل ہے، اس میں قدورتیں ہیں تو وہ میں ہے۔ اگر یہ اسی سے صاف ہو جاتا ہے تو پھر سب تو ہی تو رہ جاتا ہے، سب اللہ ہے۔ تو ہم نے یہ اپنے وہم میں، گمان میں جو ڈال رکھا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، یہ اسم کے اوپر بات نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، صرف تیرے حسن دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ، جہاں میں دیکھتا ہوں اب مجھے تو ہی تو نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ تو محترم سامعین، جب تک اس نقطے کی صفائی نہیں ہم کریں گے، ہم اپنے باطن کو صاف نہیں کر پائیں گے، اللہ کو اندر ٹھکانہ نہیں دے سکیں گے، اپنے اس نقطے کے اندر نہیں بسا سکیں گے۔ لہٰذا پہلے ہم نے اس نقطے کو صاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال سرکار نے ایک شعر فرمایا ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسی طاقت کا نام ہے، ایسے سلوگن کا نام ہے جو ہمیں ازل سے ملا ہے۔ جس نبی نے اس کلمے کو نہیں پڑھا وہ نبی نہیں بن سکا، جس نبی نے اس کلمے کو نہیں مانا وہ رسول نہیں بن سکا، جس پیغمبر نے اس کو نہیں مانا وہ پیغمبر نہیں بن سکا۔ تو گویا اس نقطے کو، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے اللہ کے حبیب ہیں، جب تک حبیب کا نام نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ پاک اس کلمے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا محمد کو بھی اس کلمے میں جوڑ کے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مانے نہیں، نہیں نفی ہے، نفی اور نفی لا الہ الا اللہ تک الف اور لام کا استعمال ہے، الف اور لام کا استعمال ہے۔ میم سے محمد الرسول اللہ بنتا ہے، میم سے محمد الرسول اللہ ہے، الف لام میم۔ قرآن پاک کا جو دروازہ ہے وہ الف لام میم ہے۔ الف لام میم میں ظاہری نقطہ نہیں ہے، لیکن باطنی اگر اس کے عدد نکالیں تو باطنی نقطہ ہے۔ نقطہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نقطہ جو ظاہر ہوا ہے وہی ذالک الکتاب سے ہے، اور قلب المومن کا وہی نقطہ ہے جس کو صاف کرنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے ملنا ہے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوبو اور اپنی خودی ایک جوہر نوری ہے جو اس نقطے کے اندر لائٹ ہے، روشنی ہے، تو وہ جوہر نوری ہے۔ جب تک وہ روشن نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی لائٹ نہیں نکلے گی، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی اندھیرے میں، ظلمت میں کوئی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ جب تک وہ نقطہ جو ہے روشن نہیں ہوگا کوئی اندر ظلمت ختم نہیں ہوگی۔ اگر وہ روشن نہیں ہے تو ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر شیطان کی مرضی جتنا وار کرتا رہے۔ جب وہ روشن ہو جائے گا تو اندھیرے میں جب روشنی ہو گئی تو پھر وہ چوری نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میرے دوستو، اس قلب المومن کا یہی نقطہ ہے، اس نقطے کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے۔ جب یہ نقطہ روشن ہو جائے گا تو خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، جب اللہ ہی تیرے اندر رہائش گاہ اختیار کر کے بیٹھ جاتا ہے تو جس طرح فلک آنکھ کے دل میں ہے، تو یہ ساری کائنات جو ہے اسی نقطے کے اندر بند ہے۔ ہمیں اللہ پاک یہ نقطہ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار محمد غسورہ، عوامی دربار پروگرام پاکستان، مشن الف لام میم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو اس طریقے سے کہ ان نکات کو سمجھنے کے لیے، نقطے کو سمجھنے کے لیے، علم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل بے ملک نواب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی والے نشان کو دبائیں تاکہ ہم مزید زیادہ سے زیادہ علم آپ تک پہنچا سکیں، نقطے کی باتیں پہنچا سکیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ تو مشن الف لام میم کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے علم پہنچانا ہے پبلک تک۔ یہ ہمارے لیے یہ جو فیس بک ہے یا یوٹیوب چینلز ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ آپ تک ہمیں رسائی حاصل کرنے کے لیے، آپ تک اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو غور سے سنیں اور آگے بھی بڑھائیں، اور یہ جو ہے اب آپ سوال بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی سوال ایسے آتے ہیں ذہن میں تو ہم باقاعدہ آپ کو ذکر بھی بتائیں گے اس کو، نقطے کو کھولنے کے لیے، اور آگے منازل یعنی جو سالک حق ہیں، جو اللہ کی جستجو والے لوگ ہیں، ہم نے علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت، علم اللدنی، علم الباطن، ان پہ ہم لیکچرز دیتے ہیں کہ باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جب تک ان چیزوں سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے، ہم بالکل مقصد کے پھر اندھیرے میں ہیں۔ اگر روشنی پانی ہے تو علوم کو سمجھنا بھی ہوگا اور سیکھنا بھی ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔